السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم مسئلہ لے کر آیا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اپنے علاقے کے علماء حفاظ دینی کام میں کیوں نہیں لگ رہے ہیں۔ مطلب مدرسے کی خدمت ہے، امامت کا منصب ہے، یہ چیزیں ہیں۔ تو صاف صاف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو برتاؤ ہو رہا ہے اللہ معاف کرے۔ ان کے ساتھ ادب احترام کا جو معاملہ ہونا تھا بالکل خلاف ہو رہا ہے۔ ان کی بے ادبی، ان کے ساتھ جھڑک پن، ان کے ساتھ بدسلوکی، بد کلامی، بدگوئی، بد زبان، ایسا بہت سارے جگہ کر رہے ہیں۔ عام تو عام آدمی، بلکہ خاص جیسے صدر ہوتے ہیں، یہ لوگ بھی حکم چلاتے ہیں، زبان دراز کرتے ہیں، امام کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کے سامنے امام کے بارے میں کچھ کا کچھ بول دیتے ہیں۔ ایسے کام ہمارے ائمہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ تو ان کے ساتھ، ان کی ذات کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی خدمت جیسے کرنی تھی ویسے ہرگز نہیں ہو رہی ہے۔ ان کی تنخواہ جیسے دینا تھا ویسے ہرگز نہیں دے رہے ہیں۔ کما حقہ ان کی خدمت ہرگز نہیں ہو رہی ہے۔ الحمدللہ ہمارے مساجد کے اکاؤنٹس میں خاصی رقم جمع ہے۔ الحمدللہ کسی مسجد کے اکاؤنٹ میں 4 لاکھ، کسی اکاؤنٹ کے مسجد میں 5 لاکھ، 2 لاکھ، 6 لاکھ، 8 لاکھ، الحمدللہ ایسے رقم جمع ہے۔ لیکن پھر بھی صدروں کا دل بڑا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے اچھے اچھے مکانوں میں رہنا چاہتے، اچھے اچھے گاڑیوں میں گھومنا چاہتے، مہنگے مہنگے موبائل استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہفتے میں 2-3 مرتبہ بریانی تہاری کھانا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس رشتہ دار آتے ہیں، وہ گھومنے جاتے ہیں، وہ شادیوں میں جاتے ہیں، جی وہ ایسی ایئر کنڈیشن حالوں میں رہنا چاہتے ہیں، وہ عائش کرنا چاہتے ہیں، وہ اچھے اچھے لباس پہننا چاہتے ہیں، اچھا کھانا کھانا چاہتے ہیں، یہ صدر لوگ۔ اور پھر امام کہ وہ کیسے گزارتا ہے، ان کے بھی والدین ہوتے ہیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے بھی کچھ خواہشات ہوتے ہیں، ان کے بھی دل میں آتا ہے کہ میں بھی اچھا کپڑا پہنوں، میں اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلاؤں۔ اس سے ہٹ کے ان کے اخراجات اور کتنے ہوتے ہیں، دیکھیے دواخانوں کا مسئلہ ہے، جی ان کے ماں باپ کو کچھ رقم بھیجنا ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے مسائل ائمہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن اس مسئلے کو کوئی صدر نہیں سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین جب فارغ ہو کر آتا ہے تو وہ ایسے ہی کمپنی میں جا کے نہیں آتا ہے، بلکہ اس کے وہ بڑی قربانی دے کر کے حافظ اور عالم بن کر آتا ہے۔ وہ اپنی ذاتی خواہشات کو چھوڑ کر مدرسے کو جاتا ہے، ماں باپ کی محبت کو، دوستوں کی یاری کو، اور پھر گھومنے پھرنے کو، اچھے اچھے کھانوں کو، بھائی بہنوں کی محبت کو، کئی شادیوں کو، کئی جنازوں کو قربان کر کے، اور اپنے آرام کو، اچھے اچھے کھانوں کو چھوڑ کر کے وہ مدرسے کو جا کر کے وہاں پر اساتذہ کے باتیں کھاتے ہیں، اساتذہ کے مار کھاتے ہیں، راتوں میں 3-3 4-4 بجے اٹھ کر کے قرآن مجید، حدیث رسول پڑھ کر اپنے سینوں میں جمع کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ امام کی اس قربانی کو سمجھتے ہی نہیں، عالم کی اس قربانی کو یہ صدور عوام سمجھتے ہی نہیں۔ وہ کتنے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، ایک حافظ قرآن 5-6 سال، ایک عالم دین 8-10 سال، مکمل ایک 15-16 سال اس قربانی کے ساتھ وہ علم دین حاصل کر کے جب علاقے میں آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے۔ پھر میں یہی کہتا ہوں کہ آج ہمارے ائمہ، آج ہمارے حفاظ، آج ہمارے جو عالم بن کر آ رہے ہیں علاقوں میں، وہ امامت تک کرنا کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ یہ بات صاف بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی جو تنخواہیں ہیں وہی 7-8 ہزار، بہت اگر کہا جائے تو 10,000۔ اللہ اکبر، یہ 10,000 اس دور میں 8-10 دن کا خرچہ ہے۔ ماں باپ، بہن، بیوی، بچے، جی بیماری، خوشی، غم، شادی بیاہ، اس سارے اخراجات اس کے اوپر گھیر لیتے ہیں، اور یہ ان کو کم پڑ جاتے ہیں، تو پھر وہ ایسے مقدس منصب کو بھی چھوڑنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے صدر، اس لیے میرے عوام، اس بات کو سمجھیے کہ وہ بڑی قربانی کے ساتھ اپنے علاقے میں آ رہا ہے، تو اس کے درد و غم کو سمجھیے۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو کل قیامت میں اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اس لیے کہ رقم جمع ہے پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کیا گیا ہے۔ امام کا حق تھا، پھر بھی یہ صدر لوگ اس کا حق ادا نہیں کیے ہیں۔
اس کا ضرور اللہ کو جواب دینا ہوگا، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ یہ کسی عام گھر کا امام نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات کا نظام جو چلا رہا ہے اللہ رب العالمین کے گھر کا ایک امام ہے، جو سارے شہر کی، سارے گاؤں کی، سارے علاقے کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے، 24 گھنٹے اس کو سوار رہتی ہے اپنی ذمہ داری کی۔ لیکن یہ لوگ ہے کہ اللہ معاف کرے، ایک نوکر، ایک غلام جیسا اس کو رکھتے ہیں، ویسے بہت سارے علاقوں میں اماموں کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اس لیے ہم صدروں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ان کا پورا حق ادا کریں، ورنہ آپ لوگوں کے ساتھ برا سلوک ہوگا، برا معاملہ ہوگا، کل قیامت میں پکڑ کا ذریعہ ہوگا، اور پھر قیامت کی جو پریشانی ہوگی بڑی خطرناک پریشانی ہوگی، وہاں پر کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں پر جو امام ہے اس کی ضرورتیں پوری کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی ضرورتیں بھی اللہ دنیا اور آخرت میں پورا کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔